صورتحال ہے اور مہنگائی کسی پارٹی کے لیے نہیں مگر پورے قوم کے لیے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس سے مشکلات کا شکار ہے اور غریب تو بالکل فاقہ کشیوں پر مجبور ہے. اور اللہ نہ کرے کہ عمران اس کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اس ملک کو کہ کیا کرنا چاہتا ہے, پورے پاکستانی کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے اس بدترین مہنگائی کو دیکھ کر تو وہ ظاہر بات ہے دوسرے کے ساتھ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو مار بھی ڈالے گا. تو آیا کس پلین سے ابھی بات ہے ظاہر ہو رہی ہے کہ عمران یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور جتنے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے باہر سے آئے تو اس کس مقصد کے لیے وہ ابھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کا مین مقصد پاکستان میں عدم استحکام لانا اور پاکستان کو ہر محاذ پر پیچھے دھکیلنا. اس نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں, تمام اداروں کو بدنام کیا. کوئی ادارہ میں اگر الیکشن کمیشن سے جہاں سے شروع کرو اور وہی ادارہ جن کا اس پر احسان بھی تھا کس کس کے پاس جائے اس نے تو کسی کو معاف ہی نہیں کیا. پاکستان کی ہر چیز کو بدنام کر کے رکھ دیا مگر آخر میں جو غریبوں کا حشر کر دیا ڈیلی کی بنیاد پر جب لوگ صبح اٹھتے تو عمران کے اس دور میں کسی نے کوئی اچھی خبر سنی نہیں. صرف خبر یہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو کتنا ہے اتنے روپے مہنگا ہو گیا اور اتنا روپے مہنگا ہو گیا. اگر آج ایک بندہ 100 روپے لے کر کوئی شاپنگ کرتا تھا صبح کل جب جاتے دکان میں تو کہتے ہیں 100 روپے سے کام نہیں چلنا, اس کے ساتھ 50-60 روپے اور لے تو بیچارہ کدھر سے لائے گا. تو اس بدترین مہنگائی کے خلاف آواز نہ اٹھانا میں کہتا ہوں بالکل ظلم ہے, نا انصافی ہے. اور اس بدترین مہنگائی کے خلاف باہرانہ اور بات کرنا, پاکستان کی عوام کی بات کرنا ہے ایک ثواب کی کام میں سمجھتا ہوں. یہ بالکل کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے کہ اس میں آ جائے اور اس کے خلاف کم از کم حق اور سچ کی بات کرے. تو اسی لحاظ سے ہم نے وہی مہنگائی کا ہم نے پہلے سے بھی ایک پلان احتجاجی دیا تھا اور آج پھر دوبارہ اس پر تفصیلی ڈسکشن ہوئی. وہی پلان کامیاب ہوتا ہے جس میں سب کا انپٹ ہو. جو لوگ کام کرتے ہیں فیلڈ میں تمام ونگز کے لوگ تھے, ہر ایک ونگ کے صدور بھی تھے, یوتھ ونگ سے لے کر لائر ونگ تک, لیبر ونگ تک, خواتین ونگ تک, MSF تک, دوسرے جو ہمارے ونگز ہیں سارے اس میں موجود تھے اور ہر ایک نے اپنا انپٹ بھی کیا اور بات بھی کر دی. اور اسی پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ احتجاج PMLN KPK میں کرے گی اور بھرپور انداز میں کرے گی اور نچلی سطح سے لے کر یونین کونسل تک ضلع اور صوبے تک کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے ہم نے وہی فیصلے کیے اور اس کی سب کی رپورٹ ہم اکیلا بھی احتجاج کریں گے. مسلم لیگ نون اس صوبے میں ایک قوت سیاسی بھرپور, ہم اکیلے بھی سبت جھنڈے کے تحت بھی احتجاج کریں گے اور دوسرے پارٹیوں سے مل کر یہ کار خیر ہے PDM سے مل کر بھی کریں گے. اس میں کس طرح بات نہیں, یہ خیر کی بات ہے. جو بھی ظالموں کے خلاف بولتا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کے ساتھ بھی بات کریں گے اور اکیلے میں بھی کریں گے. یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ایک مین ہماری یہ بات کہ کل فار ایگزامپل ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا ہے, آپ پشاور والے گواہ ہے. اس دن جو ہماری شمولیتی تقریب تھی یہاں پشاور میں اس میں بھی ہم نے بھرپور احتجاج کیا. اس کے بعد میرے ساتھ داور خان کنڈی صاحب وہی سے بیٹھا ہے جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے اور اس نے وہی اس دن اس کی قیادت میں پورے DA خان میں جو احتجاج ہوا بہت زبردست اور شاندار احتجاج ہوا. ہم پہلے سے لگے ہوئے اور کل کی بھی سردار یوسف صاحب میرے ساتھ بیٹھے. مانسیرہ میں احتجاج ہوگا, اس کو لیڈ کرے گا. سوات میں احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر زندگی رہی تو میں خود اس کو لیڈ کریں گا. اس طرح شانگلہ میں. تو اس طرح ہم نے سارے اضلاع کی لسٹ دیے, ابٹاباد کو اپنی, ہری پور کو اپنی, دوسروں کو اپنی, سب کو لسٹ دیے کہ آپ پہلے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کریں اور ضلعی ہیڈ کوارٹر کے بعد پھر تحصیلوں میں اور یہ سلسلہ جاری رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان نالائقوں کو جانے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مسلم لیگ نون KPK عوام کے ساتھ آپ کو مضبوط کھڑی ہو کر نظر آئے گی. دوسری بات, آج وہ ایک ہماری تنظیم کے حوالے سے تنظیمیں مکمل کرنے اور تنظیم سازی کے حوالے سے بات ہوئی جو کافی مکمل ہوئی ہے. جو نہیں مکمل اس کو ہم نے ٹارگیٹس دیے اور 28 تاریخ تک ہر صورت میں مکمل کرنی ہے. تیسری بات جو ہم نے شوشہ چھوڑا ہے بلدیاتی انتخابات کا. سب سے پہلے تو میں حیران ہوں ان ظالموں کے اس کی کس ظلم کی ہم بات کریں.
کہ ایک طرف یہ غریب پاکستان اور غریب صوبہ جو ہمارے صوبے نے اعلان کیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ایک طرف تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی پیسے ہے ہی نہیں، آپ سارے لوگوں کے چمڑے سے نکال رہے ہیں مہنگائی کی شکل میں، ہر چیز مہنگا کر کے لوگوں کو چمڑے سے نکال رہے ہیں اپنی کمیشنوں کے لیے، اس طرف بدترین کمیشنوں کے لیے اور رشوت کے لیے کہ اس دور میں تو رشوت انہوں نے جائز قرار دی۔ ابھی تو کسی کو ڈر ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی بات کرنے کے کوئی کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بات کرتے ہیں کہ اتنا لے دو اتنا دے دو، یہ کام ہوگا تب ہوگا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران نیازی تو بات یہی کرتے ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ایک عام ورکر کی سے کیا یہ کوئی الیکشن پر کتنا خرچ آتا ہے؟ اگر پورے صوبے میں خرچہ ہو، کروڑوں روپے خرچ آئے گا، اربوں روپے خرچ آئے گا، تو آیا ایک دن ایک الیکشن کرایا، ایک لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، لوکل باڈیز کے شکل تو بھی اس نے بگاڑ کر رکھ دی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہ ہو وہ نظام کدھر رہا؟ اس نے دوسرا نظام بنایا کہ تحصیل کونسل ہو اور ولیج کونسل، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ ایک دن آپ کروڑوں اربوں روپے لگا کر ولیج کونسل کے انتخابات کریں نیبرہڈ کا، اور کہتے ہیں کہ اگلے مہینے پھر ہم تحصیل کونسل کا الیکشن کریں گے؟ یا یہ آپ کے باپ کے پیسے کہ آپ الیکشن کرتے ہیں، یہ خرچہ جو اس پر آپ لگا رہے تو یہ اس نے بنیگارہ سے لائے، عمران خان نے یا کسی اور جگہ سے لائے، اس قوم کا پیسہ ہے، اس قوم سے آپ مہنگائی کر کے ان کے چمڑے سے نکال رہے اور پھر اس کو اس طرح اڑا کے رکھ رہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری بھرپور ڈیمانڈ ہے پی ملن کی کہ آپ کو الیکشن ہم کر دیں، آپ کر دو، آپ کر بھی نہیں سکتے، بھاگ جائیں گے، مگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ الیکشن کرنا ہے تو ایک ہی دن پر کرنا ہے، ایک ہی دن پر کرنا ہے، یہ ڈبل الیکشن نامنظور ہے، اس کی کوئی اس طرح جواز بننی نہیں، جسٹیفیکیشن بننی نہیں۔ اور ہم تو دیکھ رہے دل سے دیکھ رہے کہ ابھی تو ہر ایک بندے کو سمجھ آ گیا ہے، جن لوگوں کو ان سے توقعات تھے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے، جس بندے نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس نالائقوں کو جانا ہے۔ پہلے تو میرے خیال میں وہی جو مارچ کی تاریخ دی ہے اس سے پہلے کوئی اور الیکشن ہوگا جو ملک کا واحد حل ہے کہ اس میں جنرل الیکشن ہونے چاہیے، عوام کے پاس جانے یہ نالائق اس چلانے کے حال ہی نہیں ہے، اور لوگ دے رہے ہیں اس مسلم لیگ نون کی طرف، اس کی ڈیلیوری کی طرف، اس کی ماضی کی طرف۔ وہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کے لیے کام ہوا، اب بھی پاکستان کے عوام دیکھ رہے کہ وہی اس ملک کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اس ملک کا واحد حل، اگر عمران کی اور کوئی دشمنی نہ ہو تو آپ کو اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے۔ آپ بلوچستان میں دیکھیں اس کی کیا پوزیشن بن رہی، آپ وہی آگے پنجاب میں دیکھیں، آپ وہی جو اچار اکٹھا کیا ہے، اب وہ اچار بکرنے والا ہے، اچار اکٹھا کیے 180 ڈگری 180 ڈگری پر ان کے نظریات ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہی نہیں، اور ایک اچار کی بوتل میں بند کیا ہوا ہے، کسی سے وہی کیمپ سے پکڑا ہے، کوئی پی ایم ایل کیا ہو، کوئی کیا کوئی بلوچستان کی پارٹیاں، تو وہ اچار ویسے بھی ابھی وہی ساری بات نکلنے والی ہے۔ تو عمران کو ابھی پاکستان کی قوم سے معافی مانگ کر پھر وہ لندن اپنے بچوں کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں، جتنا بگاڑ دیا معافی مانگ کر اس کو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے پاکستان کے ساتھ تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آج ہماری یہ ڈسکشن ہوئی، پی ملن احتجاجی تحریک میں بھی بھرپور حصہ لے گا اور انڈیپینڈنٹلی بھی لے گا پی ملن کی جھنڈے کے تحت، اور اتحادیوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھرپور۔ یہ بتائیے کہ ایک تو پشاور کی سطح پہ آپ کا بڑا جو احتجاج ہے وہ کب ہوگا؟